اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو ویورز، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں عظمت مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل عظمت لا ولاگ۔ آج جس ٹاپک کے بارے میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ بہت اہم ٹاپک ہے وراثت کے حوالے سے۔ ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ کیا جو کوئی لیپالک بچہ جو ہے وہ وراثت میں سے حصہ لے سکتا ہے؟ کسی بچے کو کسی شخص کو اڈاپٹ کیا گیا ہو، کسی بچے کو اڈاپٹ کیا گیا ہو، اس کو بطور لیپالک رکھا گیا ہو، اس کو پالا گیا ہو، تو جب وہ شخص جو کہ پالتا ہے جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی وراثت میں سے اس لیپالک بچے کو یا اس لیپالک شخص کو کیا اس فوت ہونے والے شخص کی وراثت سے حصہ ملے گا؟ آج کا ٹاپک ہے جس میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سب سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو اب تک بآسانی پہنچ سکے۔ ٹاپک ہے جی کہ لیپالک کے حوالے سے کہ لیپالک جو ہوتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں لیپالک کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ لوگ لیتے ہیں بچے لیپالک، ایسی بات نہیں جن کی اولاد نہیں ہوتی اور سم ٹائمز جن کی اولاد ہوتی بھی ہے پھر بھی وہ بچہ کو دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے یہ اس کا کوئی وارث نہیں ہے تو اس کو لیپالک لے لیتے ہیں۔ یہ کوئی بھی لے سکتا ہے، جس کی اولاد ہو جس کی اولاد نہ ہو کوئی بھی لے سکتا ہے اپنی چاہت کے حوالے سے۔ تو لوگ جب لیتے ہیں، اور اس میں جو سب سے اہم بات جو ہے وہ جو آپ کو بتانے والی ہے لیگل پوائنٹ آف ویو سے، سب سے پہلے آپ یہ کیا کریں کہ اس کے بارے میں ایک جو ہے وہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ تحریر کر لیا کریں، تیار کر لیا کریں کہ یہ بچہ جو ہے یہ بطور لیپالک لیا جا رہا ہے، اس کو میں پالوں گا۔ جو لیتا ہے وہ اس بارے میں یہ تحریر کر لے اس بارے میں، کیونکہ بچہ تو چھوٹا ہوتا ہے اس کو تو نہیں پتہ ہوتا۔ تو ہاں، یہ اگر اس کا کوئی دینے والا بھی ہو، سم ٹائمز لوگ دیتے بھی ہیں کہ اگر کسی کے پاس بچہ نہیں ہے تو والدین وہ دے دیتے ہیں بچہ کسی کو پالنے کے لیے۔ اگر تو کوئی دینے والا بھی ہو تو پھر اس سے بھی تحریر کروائی جا سکتی ہے کہ یہ بچہ میں ان کو جو ہے وہ دے رہا ہوں پالنے کے لیے، بطور لیپالک بچہ دے رہا ہوں۔ اور اگر وہ بچہ چھوٹا ہو اور اس کا کوئی جو ہے وہ کوئی وارث نہ ہو تو جو لینے والا ہے وہ ایک ڈاکومنٹ تیار کریں کہ میں اس بچے کو اور بطور لیپالک اس کو اڈاپٹ کر رہا ہوں اور اس کی پرورش میں کروں گا۔ پرورش کرنے کے بعد اس کے سارے اخراجات وہ میرے ذمہ ہوں گے۔ یہ ساری تحریر کر لینی چاہیے۔ اور تحریر کیوں کر لینی چاہیے وہ اس حوالے سے کر لینی چاہیے کہ یہ تحریر کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو ہم ٹاپک جو ہم جس پر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ کیا لیپالک بچہ جو ہے وہ وراثت میں حصہ لینے کا حقدار ہے، تحریر کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس تحریر میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے، کیونکہ قانون میں لیپالک بچہ جو ہے وہ وراثت میں سے حصہ نہیں لے سکتا۔ جو بندہ پال رہا ہوتا ہے وہ اس کے تمام اخراجات کا ذمہ دار تو ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے، اس کے سارے اخراجات، اس کی تعلیم کے اخراجات ہو گئے، اس کے کپڑوں کا جو ہے وہ خرچہ جو ہے، اس کی جو ہے دیکھ بھال، یعنی کہ ہر لحاظ سے اس کی دیکھ بھال کے اخراجات اس بندے کے ذمہ تو ہو سکتے ہیں۔ لیکن جہاں تک بات آ جاتی ہے وراثت کی، جو وہ بندہ جو کہ اس بچے کو پال رہا ہے وہ فوت ہوتا ہے تو اس کی وراثت میں سے وہ لیپالک بچہ جو ہے وہ کوئی جو ہے جائیداد نہیں لے سکتا، بطور وارث نہیں لے سکتا، وہ وارث نہیں ہوا کرتا، وہ نہ قانونی طور پہ نہ شرعی طور پہ وہ اس کو جو ہے وہ اس کو کلیم نہیں کر سکتا۔ وہ بچہ کل بڑا ہو کے کہ جی میں جو ہے اس پراپرٹی کا وارث ہوں تو مجھے جو ہے پراپرٹی جو ہے وہ بطور وارث دے دی جائے، وہ کلیم نہیں کر سکتا۔ اس پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے جی 2020 میں ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ بھی دیا ہے جس میں یہ بات واضح انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے اس بارے میں، اس پوائنٹ پہ کہ جی کوئی بھی لیپالک بچہ جو ہوتا ہے وہ کسی بھی وراثت کا حقدار نہیں ہوتا۔ میں نے آپ کو پہلے اس لیے احتیاطاً جو ہے ایک ڈاکومنٹ بنانے کے حوالے سے کہ کیونکہ بعد میں معاملات جو ہے، کیونکہ جو بندہ لے رہا ہوتا ہے کسی کو بھی بطور لیپالک کسی بچے کو پالتا ہے، جب وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے تو پیچھے جو اس کے وارثان ہوتے ہیں مسائل ان میں پیدا ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہم نے ایسے حالات بھی دیکھے ہیں کہ لیپالک بچہ جو ہے وہ بعد میں کلیم کر رہا ہوتا ہے کہ جی میں ان کا ریئل سن ہوں اور جو ہے مجھے جو ہے یہ بندہ جو فوت ہو گیا ہے اس کی پراپرٹی میں سے مجھے بھی حصہ دیا جائے۔ اس کی ریزن آپ کو یہ بتا دوں کہ جو بندہ کسی بھی بچے کو بطور لیپالک لیتا ہے تو وہ جب اس کا آئی ڈی کارڈ بناتا ہے اس کی ولدیت اس کو دے دیتا ہے اپنے، اس کی ولدیت میں اپنا نام نارملی لوگ لکھواتے ہیں کہ جی اس کی ولدیت میں میرا نام لکھا جائے۔ وہ بندہ جو پال رہا ہوتا ہے وہ اپنی بطور ولدیت جب دے دیتا ہے اور جب وہ فوت ہوتا ہے تو وہ بچہ جو ہوتا ہے جس کو پالا گیا ہوتا ہے تو وہ جو ہے لیپالک بچہ جو ہوتا ہے وہ کلیم کرتا ہے کہ یہ میرا والد ہے اور اس کے فوت ہونے کے بعد اس کی جو پراپرٹی ہے وہ مجھے بھی جیسا کہ دوسرے وارثوں کو ملتی ہے اس طرح مجھے بھی ملنی چاہیے۔ اس لیے جو ہے نا وہاں کے ڈسپیوٹ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس بندے کے جس نے لیپالک بچے کو رکھا ہے
تو وہ اگر اس کے اور بھی وارثان ہیں تو ان میں پھر لٹیگیشن شروع ہو جاتی ہے، پھر بہت سے مسائل ہوتے ہیں، عدالتوں تک بات پہنچتی ہے، اور پھر جو ہے سالوں سال لگ جاتے ہیں اپنا جو ہے اس کو جو حق جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے۔ جو لیگل وارثان ہوتے ہیں ان کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں، اس لیے اس بات سے احتیاط کیا کریں جب بھی کوئی شخص کسی بھی بچے کو جو وہ اڈاپٹ کرتا ہے، اس کو لپالک کے طور پہ اس کو رکھتا ہے، تو اس کے لیے ایک تحریر ضرور کر لینی چاہیے تاکہ ان فیوچر جو ہے وہ آپ کے کام آ سکے۔ اس کو لاء نے، قانون نے جتنے کے رائٹس دیے ہیں اس لپالک کو وہ تو اس کو ملیں، لیکن جو رائٹ اس کو نہیں دیے، جس طرح کہ آج ہم وراثت کے حوالے سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ وراثت کا حق قانون نے اور شریعت نے اس کو نہیں دیا، تو لہذا وہ تو اس کو نہیں ملنا چاہیے۔ تو اسی وجہ سے اگر آپ کے پاس کوئی تحریر ہوگی اور آپ کے اس بندے کے فوت ہونے کے بعد وہ لیگل وارث جو ہیں، اگر وہ لپالک بچہ یا وہ لپالک جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ اگر وہ کلیم کرتا ہے اس پراپرٹی میں، تو اگر ان کے لیگل ایئرز کے پاس اگر کوئی تحریر ہوگی کہ یہ ایک تحریر ہے جس کی وجہ سے یہ ہم ثابت کر سکتے ہیں، یا ہمارے پاس یہ ثبوت ہے کہ یہ جو کلیم کر رہا ہے یہ بچہ، یا وہی بات وہ اس وقت بڑا ہو گیا ہوگا، یہ بچہ جو ہے یہ ریئل جو ہے وہ سن نہیں ہے، یہ اڈاپٹڈ سن تھا، لہٰذا یہ اس حوالے سے یہ اس پراپرٹی میں حصہ نہیں لے سکتا۔ تو یہ تھا جی آج کا ٹاپک کہ کیا لپالک بچہ جو ہے وہ اس شخص کے وراثت سے حصہ لے سکتا ہے جو کہ اس کو پالتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں اس حوالے سے کچھ نہ کچھ آپ کو آگاہی حاصل ہوگی۔ تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔